دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 7 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے وہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف 10 بار پڑھ لے۔ اللہ والوں، ربیع الثانی کی رحمتیں برکتیں سمیٹنا چاہتے ہو، اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہو تو آج یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لیں۔ آج ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ انشاءاللہ صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج آپ 10 بار صرف اس عمل کو پڑھیں اور اللہ پاک سے اگر آپ لوگ 10 کروڑ بھی مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج کا دن جتنا مرضی آپ لوگ مانگ لو، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور پھر یہ موقع آپ کو اگلے سال ہی ملے گا۔ پتہ نہیں اگلے سال آپ لوگ زندہ رہیں یا نہ رہیں، اس لیے آج کے وقت کی اہمیت کو سمجھیں، آج کے وقت کو غنیمت جانیں اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لیں۔ اللہ والوں، یہ موقع یقین کریں آخری موقع ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھتا ہے۔ آج میری جو بہن، جو بھائی پریشان ہیں، پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، مصیبتیں ٹلتی ہی نہیں، وہ لوگ دوسروں کے در پر جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، مدد مانگتے ہیں اور کوئی مدد کرنے کو بھی تیار نہیں، یعنی کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، بندشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ اگر آپ لوگوں کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آپ دن رات کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابیاں مقدر نہیں ہوتی، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 7 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل کو صرف 10 بار پڑھ لیں۔ آپ رب کعبہ کی رحمتوں سے انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے، اپنی ہر نیک جائز حاجات کو پورا کروا لیں گے۔ صرف اس عمل کو 10 بار پڑھنا ہے، کیونکہ ایک طرف ماہ ربیع الثانی کا مہینہ کامیابیوں کا مہینہ ہے، بہار کا مہینہ ہے، اور یہ اسلامی سال کی دوسری بہار ہے، اور آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور یہ سال کا ربیع الثانی کا پہلا جمعہ ہے، یعنی یہ جمعے کا دن جو مومنوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کے دن میں ایک گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جمعہ کا دن بخشش کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز جمعہ کی اذان سن کر مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ ہر قدم پر 10 نیکیاں رکھ دیتے ہیں، 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں اور 10 آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اللہ کریم سے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جو ناممکن لگتا ہے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ آپ نوکریوں کے لیے، شادی کے لیے مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ نے صرف اور صرف آج ماہ ربیع الثانی کی 7 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ آپ میں سے جو مقروض ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آج آپ کے پاس موقع ہے۔ ماہ ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جھولی پھیلا کر اللہ کریم سے مانگ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض اتنا ہے کہ لوگ فون پر گالیاں دیتے ہیں اور وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب سب لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہیں، تو اس قرض کے دلدل سے نکلنے کا واحد حل یہ عمل ہے اور اللہ پاک کی مدد ہے۔ ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعۃ المبارک کے دن صرف 10 بار اس وظیفے کو پڑھو، اللہ تعالیٰ قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار نہیں ملتا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اللہ بہترین روزگار عطا فرمائے گا۔ جوان بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں،
رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اللہ والو، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 7 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس عمل کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کا نصیب کھل جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ صرف اس عمل کو آپ نے 10 بار ہی تو پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا؟ جس کو لگتا ہے کہ وہ بد نصیب ہے، جس کو لگتا ہے کہ وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اس کی غریبی کبھی ختم ہو نہیں سکتی، وہ آج اس وظیفے کو پڑھے۔ جن کے وظیفے سے ایمان اٹھ چکا ہے، جو وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو پریشانیوں میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی بھی رستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ والوں، قرآن ہر حال میں آپ کے لیے رحمت ہے، آپ کی پریشانی کا واحد حل ہے، آپ کے معاملات میں آسانی کا یہی وسیلہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے اوپر قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور نبی پاک نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کے درمیان اپنے قرآن پاک اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس حدیث میں تحریف کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن، اہل بیت اور اپنے صحابہ کرام چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں۔ حدیث کے الفاظ یہی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن میں بھی جائیں گے تو قرآن میں بھی گھر والوں کا ذکر ہے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام کی اس میں شان میں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، ابو بکر صدیق ہمارے سر کے تاج ہیں، حضرت عثمان غنی، عمر فاروق، مولا علی شیر خدا، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، اور یہ سب نبی پاک کی اہل بیت ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ابو بکر صدیق بھی نبی پاک کی اہل بیت میں آتے ہیں۔ وجہ کہ انہوں نے آپ کی اپنی چہیتی بیٹی نبی پاک کو ان کے نکاح میں پیش کری، تو اس ناطے سے آپ ان کے سسر لگتے ہیں، یعنی گھر والے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح بھی نبی پاک سے کروایا، تو آپ بھی ان کے سسر لگتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کے حصے میں تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے 2 بیٹیاں عطا کریں۔ جب یہ ان کو ذن نورین کہتے ہیں کہ 2 نور والے، تو حضرت عثمان غنی کی تو کیا بات ہے، اور مولا علی شیر خدا کی تو شان کا عالم ہی کیا بتائیں کہ ان کو اپنی لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عطا کری، اور ان سے 2 پیارے بیٹے حضرت حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین آئے، اور بی بی زینب آئیں۔ اللہ والوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب کی اہل بیت ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کے اوپر تبصرہ کرنا شروع کر دیا کہ ابو بکر صدیق افضل ہے، یا عمر فاروق افضل ہیں، یا مولا علی افضل ہیں، یا عثمان غنی افضل ہیں۔ سارے کے سارے سر کے تاج ہیں، سب کے سب افضل ہیں، سارے گھر والے ہیں۔ اللہ والوں، ہمیں کیا ملے گا یہ بات جان کے کہ افضل کون ہے؟ سب افضل ہیں۔ ہم سے قبر میں یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمیں جو تیاری کرنی ہے وہ اپنی نمازوں کی، اپنے جو زبان سے ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، اپنی زبان کی، کہ ہم لوگ کسی کی دل آزاری نہ کر دیں، ہمیں ان چیزوں کا جواب دینا ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اچھے اخلاق اچھی زندگی اور آخرت کی علامت ہے، جن کا اخلاق اچھا ہے۔ بعض لوگ ایک جملہ بولتے ہیں کہ مجھے غلط بات پسند نہیں، مجھے غلط بات برداشت نہیں۔ بھائی، برداشت ہی غلط بات کرنی ہوتی ہے، صحیح بات برداشت کوئی کرنے والی ہوتی تھوڑی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 7 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ جمعہ سال میں صرف ایک بار آئے گا۔ نصیب اور تقدیر لکھوا لو، اپنے پورے سال کا رزق کا انتظام کر لو۔ نبی پاک کی بارگاہ میں آج یوں محسوس کرو کہ نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، اور نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ ایک حدیث میں آیا، جو بندہ مجھ پر روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ نبی پاک پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، یہاں درود ابراہیمی کی بات ہو رہی ہے،
جو 200 बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 200 साल के गुनाह माफ फरमाएगा। दुरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलत है। आज जुमातुल मुबारक के दिन आप लोगों ने लाजमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, हम वो दुरूद पढ़ेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दुरूद है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी इस दुरूद पाक में आता है और कुरान पाक में भी यही दुरूद पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी यही दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। इसी तरह से इसी दुरूद पाक की वो फजीलत है कि ये दुरूद पाक नमाज में भी पढ़ा जाता है। यानी जब भी आप नमाज पढ़ने बैठेंगे, सलाम फेरने से पहले तशद्दुद की हालत में आप लोग पहले अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियात की भी बड़ी फजीलत है। इंशाअल्लाह इस पर भी मुस्तकिल वीडियो बनाऊंगा कि अत्तहियात पढ़ने की क्या फजीलत है, इसके पढ़ने के क्या मोजज़ात हैं। क्योंकि ये जो तस्बीह है अत्तहियात की, ये तस्बीह मेराज के मौके पर अल्लाह के प्यारे हबीब को अता करी। अल्लाह पाक ने तोहफा दिया अत्तहियात का। इसका इंशाअल्लाह तर्जुमे के बारे में भी बताऊंगा, इसके वज़ाइफ भी बताऊंगा और इसके फ़ायदे भी इंशाअल्लाह बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ी ही ख़ास तस्बीह है। इसका तर्जुमा ही सिर्फ आप लोग सुन लेंगे ना, आप झूम जाएंगे कि अत्तहियात का तर्जुमा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कमाल के अलकाबात से नवाजा है। अल्लाह पाक हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, खूब सदका व खैरात करने की तौफीक अता फरमाए, हमेशा सीधे रास्ते पर चलाए और उन रास्तों पर चलाए जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनामात फरमाए, उन रास्तों से बचाए जिन रास्तों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गज़बनाक हुए। अल्लाह वालों, हमेशा हलाल लुक़मे की तलाश में ही रहा करो। बहुत सारे लोग शॉर्टकट में लगे रहते हैं कि बस जल्दी से कामयाब हो जाए, कोई ऐसा अमल मिल जाए या पड़ा हुआ सोना मिल जाए या पैसे पड़े हुए मिल जाए, हम कामयाब हो जाए। हर कोई बंदा कामयाब होना तो चाहता है, लेकिन मेहनत करने को तैयार नहीं, लगन करने को, ईमानदारी से काम करने को तैयार नहीं। अल्लाह वालों, आज हम लोग अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठाकर देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई और ऐसे बेहतरीन उसूल और ज़ाब्ते तिजारत के हवाले से बताए कि यकीन करें उनकी मिसाल ढूंढने से नहीं मिलती। ऐसे ही नहीं, कुफ्फार उनके खिलाफ भी थे और उनको सादिक बादुल अमीन भी कहते थे, उनकी नाम की कसमें भी खाते थे, उनके नाम के वादे भी करते थे और अपनी कीमती चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत के तौर पर रखवाने भी आते थे। दोस्तों, आज माह रबीउल सानी की 7 तारीख पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन है और जो अमल आपने पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। ये सूरत बहुत ख़ास सूरत है, अल्लाह के गज़ब से रहमत बरकत सलामती अता फरमाती है। इस कुरानी सूरत को पढ़ने वाले पर फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं और फरिश्ते अल्लाह के गैबी मखलूक हैं और जब फरिश्ते आते हैं तो अल्लाह गैबी मदद साथ लाते हैं। आज का दिन अल्लाह करीम से मांगने का दिन है, आज अल्लाह से खराजने लूटने का वक्त है, आज का दिन अपनी झोलियां भरवाने का दिन है। फिर माह रबीउल सानी का पहला जुमा पता नहीं आपके नसीब में हो या ना हो, आज मौका है, आज आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे से फायदा लाजमी उठाना है। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा करें। सबसे पहले आप लोग बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है।
اپنی مقصد کی نیت کرو، بیٹی کے روشن نصیب کے لیے کرنا چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہو، رزق میں برکت کے لیے کرنا چاہتے ہو، مقروض ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہو، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام مبارک جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا۔ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی صفت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کریم جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ آپ ایک بار سبحان اللہ بولتے ہیں، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو روز محشر آپ پر، آپ کی نسلوں پر سایہ بن کر ابھرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، سایہ دار شجر بنے گا۔ اللہ والوں، سبحان اللہ پڑھنے سے، صرف اس بات کا اقرار کرنے سے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور رب العزت کی ذات پاک ہے، اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے، جس بندے سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے، دنیا جہان میں اس کی کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں رہتا، بے شک اس کے مقابلے میں کوئی طاقتور دشمن ہی کیوں نہ آ جائے، پھر بھی اللہ پاک اسے اس دشمن پر بھی فتح یاب کرتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ نام آپ کی خوشیوں کی چابی ہے، آپ کے رزق کی چابی ہے، آپ کے معاملات میں آسانی انشاءاللہ سبحان اللہ پڑھنے سے ہو جائے گی۔ سبحان اللہ پڑھنا، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور اس کا کوئی دوست ہو، یعنی ایک آپ کا دوست اور اس کا کوئی جاننے والا دوست ہو جو کسی پولیس والے محکمے میں یا کسی بھی محکمے میں اونچی پوسٹ پر ہو، اگر آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں، وہ آپ کا کام جھٹپٹ کر دیتا ہے۔ اور یہ تو قدرتوں والا رب ہے، یہ تو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے، جو خود کہتا ہے مانگو میں تمہارا رب ہوں، میرے دربار میں آؤ، میرے در پر آؤ، جھکو، 2 رکعت نفل پڑھو، نماز پڑھو، تسبیحات پڑھو، اور توبہ استغفار تو رب کو اتنی پسند ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ استغفار کی اگر فضیلت آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ استغفار کرنے کے بہت فائدے ہیں، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ لازمی استغفار کریں، جتنا کثرت سے استغفار کریں گے، کیونکہ اللہ پاک کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ پاک ان سے خوش ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، جتنی سچی توبہ کریں گے اتنی زیادہ آپ کو فضیلتیں ملیں گی۔ اللہ والوں، اب آپ لوگ ذرا دھیان سے سماعت کریں کہ پہلے نمبر پہ آپ نے سبحان اللہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلایا، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف 11 بار سبحان اللہ کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یہاں آج کسی بندے کی تعریف بیان کرو تو وہ بندہ پھولے نہیں سماتا، آپ کی محبت کے گن گانے لگ جاتا ہے، آپ کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو رب ہے، یہ تو وحدہ لا شریک ہے، یہ تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف سبحان اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پرندوں کا ذکر ہے، یہ پرندوں کی پڑھے جانے والی تسبیح ہے۔ جو مختلف پرندے ہیں وہ مختلف ذکر و اذکار کرتے ہیں، اسی طرح سے پرندے صبح سے لے کے شام تک اللہ پاک کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں، رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔
آپ لوگ بھی پرندوں کی طرح انشاءاللہ سبحان اللہ کا ویٹ کریں. اللہ رب العزت آپ کو پرندوں کی طرح ہی رزق عطا کرے گا. جس طرح سے پرندے جب صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، جس طریقے سے ہم لوگ فریج میں اپنے لگتے ہیں نا، رزق رکھ دیا ہم نے فریج میں، کھانا پکا کے رکھ دیا، پتہ ہوتا ہے 1 مہینے کا راشن بھر لیا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ 1 مہینے کا راشن کسے کہتے ہیں. وہ روزانہ صبح اللہ پاک کے توکل کرتے ہوئے، اللہ پاک پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ صبح نکلتے ہیں کھانے کی تلاش میں. اللہ پاک ان کو شکم سیر کر کے واپس مغرب کے وقت لوٹاتا ہے. اللہ والوں، جو اللہ پتھر میں کیڑے کو پال رہا ہے، جو اللہ پرندوں کو رزق دے رہا ہے، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، اس کے پیارے حبیب کے امتی ہیں، آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ بالخصوص ملے گا آپ کو، لیکن بس توکل رب پہ کریں. سبحان اللہ صرف 11 بار پڑھ لیں. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ سورت بہت خاص ہے. یہ سورت اتنی خاص ہے کہ آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے. جس کے حکم پر چاند نکلے، جس کے حکم پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، آسمان سے بارش برستی ہے. آپ نے صرف 10 بار جو قرآنی سورت پڑھنی ہے وہ سورۃ الکوثر ہے. سورۃ الکوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھتے ہی تمام کی تمام رزق کی تنگی دور ہوتی ہے. آج ہم سب کا پہلا مسئلہ ہی رزق ہے. ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، وہ پیسوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. آپ لوگ اگر رزق اچھا کمانے لگ جائیں، پیسے اچھے کمانے لگ جائیں، آپ کی عزت تو چاروں جہاں ہونے لگے گی. آپ لوگ جس طرف بھی قدم بڑھائیں گے عزتیں تو ایسے آئیں گی کہ بس جی حضوری ملنا شروع ہو جائے گی. کوشش کریں کہ رزق حلال کمائیں. رزق حرام کمائیں گے، سامنے لوگ تعریف کریں گے، پیچھے گالیاں دیں گے. مقصد آپ کو استعمال کی حد تک کے رکھیں گے. تو اللہ والوں وہ رزق کمائیں جس رزق میں اللہ پاک کی رضا ہو. آپ لوگ یہ کوثر جو ہے دیکھیں 3 لائنوں کی سورت ہے، وہ 10 بار تو پڑھنی ہے، کوئی اتنی زیادہ بار تھوڑی پڑھنی ہے. بس آپ نے توجہ سے پڑھنی ہے، دھیان سے پڑھنی ہے. ذرا میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 10 بار پڑھنا ہے. ہو سکے تو آپ لوگ اس عمل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کریں. جو ڈیجیٹل والی تسبیح ہے اس کو استعمال نہ کرا کریں. اس سے دیکھیں روحانیت نہیں ملتی. لکڑی کے دانوں والی اگر تسبیح ہے تو یقین کریں اس پہ عمل کریں، کیونکہ ہمارے نبی بھی لکڑی کے دانوں پر ہی عمل کیا کرتے تھے. تو کوشش کریں کہ لکڑی کے دانوں پر آپ لوگ عمل کریں. اور یہ بات میری وہ لوگ بہترین انداز میں سمجھیں گے جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ مکہ مدینہ میں یہ جو لکڑی کی بنی ہوئی تسبیح ہوتی ہے یہ مہنگی ملتی ہے، اور جو پلاسٹک والی تسبیحاں ہوتی ہیں وہ سستی ملتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ لکڑی والی تسبیح کی اہمیت بھی زیادہ ہے کیونکہ اس کی نسبت نبی پاک سے ہے. تو اللہ والوں کوشش کریں کہ لکڑی کے دانوں والی تسبیح ہے تو اس پہ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا. دیکھیں وظیفے کرنے کی بھی نا کچھ شرائط ہوتے ہیں. روزانہ اسی جگہ پر بیٹھ کے وظیفہ پڑھیں جہاں پر آپ لوگوں نے کل پڑھا تھا، روحانیت بڑھے گی. اسی تسبیح پر وظیفہ پڑھیں جس تسبیح پہ کل پڑھا تھا. یعنی اپنی تسبیح بھی الگ کریں، مصلی بھی الگ کریں، جگہ بھی الگ کریں، اور اسی جگہ پر آپ لوگوں نے مسلسل اسی وقت پہ بیٹھ کے عمل کرنا ہے. یقین کریں دن دگنی رات چوگنی ترقیاں کریں گے. جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا بڑا ہی مجرب نام ہے یا غنیو یا مغنیو. یا غنیو یہ رب کا بڑا ہی بابرکت نام ہے، یہ صفاتی نام ہے اور صفت بھی ہے. اسی طریقے سے یا مغنیو یہ بھی رب کی صفت ہے. آپ نے یا غنیو یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا. یا غنیو یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا. یا غنیو یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنیو یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے یا غنیو یا مغنی کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے.
اللہ والوں میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، وظیفہ پڑھنے بیٹھیں گے، بہت آسان سا عمل ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے، بامشکل آپ کا 1 منٹ یا 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ سبحان اللہ پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پہ یا غنی یا مغنی پڑھنا ہے۔ تعداد طریقہ کار ہر بات بچوں کی طرح سمجھانے کی میں نے پوری کوشش کری ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے لازمی کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے، اور اس عمل کو خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جتنا زیادہ شیئر کریں گے لوگ اس عمل پر عمل کریں گے اور وظیفہ پڑھیں گے، فائدہ آپ کو ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو آمین ناصر، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔